بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت اور یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کیسی ہوئی، اس کے بارے میں آج ہم سنیں گے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو مصر ہی میں روک لیا تھا، انہیں واپس کنعان جانے نہ دیا، تو یہ خبر سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ ہوئے، اور آپ نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھا جو کچھ یوں تھا: یعقوب بن اسحاق ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے عزیز مصر کی خدمت میں، اما بعد ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں کے لیے مشہور ہے۔ میرے دادا کا آتش نمرود میں امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا بھی شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے لڑکے کے ذریعے میرا بھی امتحان لیا گیا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی میرے غم میں تسلی کا ایک سامان تھا، یعنی میرا سہارا تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام نے گرفتار کر لیا۔ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی اور نہ ہی ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا، اور نہ ہی کوئی چوری کر سکتا ہے۔ والسلام۔ چنانچہ اس خط کو لے کر یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے اور ان کے دربار میں حاضر ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط انہیں پیش کیا۔ حضرت یوسف خط پڑھ کر کانپ اٹھے، اور قریب ہی تھا کہ آپ اپنے والد کی پریشانی دیکھ کر رو ہی پڑتے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے پوچھا، کیا تم کو یاد ہے کہ حضرت یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا؟ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام بھی رو پڑے اور کہا، میں تمہیں اور اپنے بھائی کو مصیبت میں اور زیادہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جملہ سن کر برادران یوسف حیران ہو گئے۔ عزیز مصر ہمارے باپ کو اپنا باپ کیوں کہہ رہا ہے؟ تبھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا راز فاش کیا اور کہا، میرے بھائیوں، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، جسے تم نے حسد کی بنا پر کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حواس بھاگتا ہو گئے، اور خوف، شرمساری اور ندامت سے ان کی گردنیں جھک گئیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی دکھائی اور درگزر سے کام لیا۔ فرمایا، میں تمہارا بھائی ہوں، ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، میں آج بھی تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں، تم سے کوئی شکوہ نہیں اور نہ ہی کوئی مجھے تم سے شکایت ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے، کیونکہ وہ بہت رحیم و کریم ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھ کر آگے بڑھے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ طرز پر انہیں معاف کر دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیتے ہوئے فرمایا، یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، اور پھر تم سب گھر والوں کو لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے ہی آپ کا کرتا بکری کے خون سے رنگ کر اپنے والد کے پاس لایا تھا، اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، اور آج حضرت یوسف کی زندگی کی خوش رنجی بھی میں ہی سناؤں گا، اور ان کو میں خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے کر 80 کوڑ تک دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے اس کے پاس 7 روٹیاں تھیں، لیکن مسرت اور خوشی کا یہ عالم تھا کہ بھوک اور پیاس ختم ہو گئی۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر کنعان کی سرحدوں میں داخل ہوا تو ایک معجزہ پیش آیا۔ ابھی یہودا یاقوت علیہ السلام کے گھر سے کئی فاصلے پر تھا کہ خدا کے پیغمبر کو کئی میل دور سے ہی حضرت یوسف کی خوشبو آ گئی۔ فرمانے لگے، اے میرے گھر والوں، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں میری عقل ماری گئی ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی مہک آ رہی ہے، وہ میرے بہت ہی قریب آ رہا ہے۔ واللہ، آپ ابھی تک حضرت یوسف کے غم میں مبتلا ہیں۔ سب ایسے کہنے لگے۔ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اب تو حضرت یوسف کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہا ہے۔ آپ ہیں کہ حضرت یوسف کی باتیں ہی کرتے نہیں تھکتے۔
غرض یہ کہ جب یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کنعان میں داخل ہوئے تو انہوں نے حضرت یوسف کے کہے کے مطابق کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈال دیا، لہٰذا فوراً ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، دیکھو میں نے کہا تھا کہ اللہ کی جانب سے میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ برادران یوسف نے نہایت ہی شرمندگی کے ساتھ سر جھکا دیا۔ جب برادران یوسف نے نہایت ہی شرمندگی کے ساتھ سارا واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنا دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اللہ سے تم لوگوں کے لیے دعا کروں گا، بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے بعد اپنے تمام بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور یہ دعا مقبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، کل 72 یا 73 آدمی تھے جن کو ساتھ لے کر وہ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ جب مصر میں داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد اپنے خاندان کے ساتھ شہر کے قریب ہیں۔ یوسف علیہ السلام فوراً ہی استقبال کے لیے اپنے شہر سے باہر نکلے۔ جب دونوں باپ بیٹوں نے ایک مدت کے بعد اپنے بیٹے کو باپ نے اور باپ نے بیٹے کو ایک مدت کے بعد آمنے سامنے دیکھا تو محبت نے جوش مارا۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا۔ باپ بیٹے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملے، خوشی کے عالم میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف اپنے والد اور برادران کے ساتھ اپنے دربار پر پہنچے، اپنے والد کو تخت شاہی پر بٹھایا۔ دربار میں اہل مصر کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، تمام درباری آپ کے عزت سے واقف تھے، لہٰذا اسی وقت تمام درباری تخت شاہی کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی یہی عمل کیا، لہٰذا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی بھی سجدے میں گر گئے۔ اس وقت حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، یعنی میرے 11 بھائی ہی میرے ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد یوسف علیہ السلام کا تمام خاندان مصر میں آباد ہو گیا، کیونکہ اس وقت کے فرعون ریان نے یہ کہا تھا کہ تم اپنے خاندان کو مصر میں ہی آباد کر لو، میں ان کو بہت عمدہ زمین دوں گا اور ان کی ہر طرح سے عزت کروں گا۔ یوسف علیہ السلام کی اس پوری داستان کو قرآن میں احسن القصص کا نام دیا گیا ہے، جس میں انسانی زندگی کے تمام بنیادی کرداروں کو اس خوبی سے پیش کیا گیا ہے کہ ہر ایک کردار کی حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی۔ اس قصے میں زندگی کے ان تمام مسائل کو بیان کیا گیا ہے جن کا انسان اور انسانی معاشرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس داستان میں توحید کے دلائل اور خوابوں کی تعبیر، سیاسی مسائل، معاشرے کی پیچیدگیاں، معاشی اصلاح کی تبادیر، غرض کے تمام وہ امور جو دین، اخلاق اور دنیا میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس واقعے میں پڑھنے والوں کے لیے سب سے اہم سبق یہ ہے، بے شک اللہ جسے عزت دینا چاہے ساری دنیا مل کر بھی اسے پیچھے نہیں کر سکتی، بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے سکتا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے تو ساری دنیا بھی مل جائے تو اسے ذلت سے نہیں بچا سکتی۔